ویلکم بیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں. آغاز کرنا تھا مجھے، لیکن ویلکم بیک میرے منہ سے نکل گیا، ہو جاتا ہے لائیو میں. تو اب ناظرین ایک واقعہ عرض کرتے ہوئے سبق کی طرف آؤں گا. حدیث پاک میں موجود ہے، بلکہ روایات میں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بہت سخت بیمار تھے، تو ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. اور پھر جب وہاں سے واپس ہونے لگے تو ناظرین کچھ تھیلیاں جو رقم کی تھیں وہ آپ نے جو ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کی، اور انہوں نے فرمایا کہ میں تو دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، میرے کسی کام کی نہیں ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں بیٹیاں تھیں، بیٹے نہیں تھے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے، لیکن آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گا. تو فرمایا کہ میں نے انہیں ایسا سکھا دیا ہے کہ میری بیٹیاں کبھی بھی انہیں اس چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. کہا کہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے سنا تھا کہ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے وہاں فقر و فاقہ کبھی نہیں آتا. تو میری بچیاں روزانہ اس وقت تک نہیں سوتی جب تک سورہ واقعہ نہیں پڑھتی، اور مجھے یقین ہے اب تک کبھی گھر میں فاقہ نہیں ہوا، میرے جانے کے بعد بھی کبھی ہمارے گھر میں فاقہ نہیں ہو سکتا. سب کچھ ہے، لیکن میرے نبی کا فرمان اپنی جگہ اٹل ہے. اور ناظرین و سامعین، وہ روزانہ سورہ واقعہ پڑھتی تھیں اور کبھی فقر و فاقہ نہ ہوا. آپ میں سے جو بھی رزق حلال کے معاملات میں پریشان ہے یا فقر و فاقہ خدا نخواستہ یہ نہج پہنچ چکی ہے، تو ناظرین خدا کے واسطے نمازوں کی پابندی کریں اور سورہ واقعہ روزانہ پڑھنا شروع کریں. حدیث پاک کے مطابق پھر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین فقر و فاقہ کیسے آپ کے گھر سے آپ سے دور فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو رزق حلال وسیع مقدار میں عطا فرمائے. چلتے ناظرین آج کے سبق کی جانب. ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ یوسف آیت نمبر 42. ناظرین یہ آیت نمبر 42 ہے اور یہ آج کے سبق میں شامل ہے. اس کا لاسٹ پورشن ہے آیت نمبر 42 کا، اور فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے. باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں. کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں. کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے. آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب. لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے. آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. ناظرین و سامعین، سنینہ پڑھیں گے، وقف کی صورت میں سنین پڑھا جائے گا، اور آخر میں علامت وقف اندر 42 لکھا ہوا ہے. آیت نمبر 42 یعنی 42 یہاں مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں؟ فا ایک کلمہ، انسا دوسرا، ہو تیسرا، الشیطان چوتھا، ذکرہ پانچواں، ربی چھٹا، لبثا ساتواں، فی آٹھواں، السجن نواں، بدعا 10واں، سنینہ 11واں. کل یہاں پر 11 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پہ ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائے. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، یہاں لازم ملا کر پڑھنے کی صورت میں ہا پر پیش اسے الشیطانوں کے شین کے ساتھ ملائیں گے. درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. اور یہاں ناظرین شین حرف شمسیہ ہے. حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے. شیطانوں میں تا پر کھڑا زبر ہے، تا کھڑا زبر تا، اور تا الف زبر تا، دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ، را پر پیش را کو پر کر کے پڑھیں گے. رب را پر زبر ہے، یہاں بھی را کو پر کر کے پڑھیں گے. ذِكْرَ رَبِّهِ،
ربی علیحدہ ہی علیحدہ ملا کر ربی ہی پڑھیں گے. فلبث فا علیحدہ لبث علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. فلبث فی السجن، فا کے نیچے زیر اسے السجن کے سین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. سین بھی حرف شمسیہ ہے اور اس پر بھی الف لام موجود ہے لیکن لام کی آواز کو ادا نہیں کیا جائے گا، سین کے ساتھ پڑھا جائے گا. فی السجن، فی السجن غلط، فی السجن. بضع سنین، بضع سنین، یہاں وقف پڑھیں گے تو سنین پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ہم نے اسماء افعال حروف کون کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بضع سنین. آیت نمبر 42 ہے. ناظرین و سامعین اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے ہو ضمیر، دوسرا شیطان، تیسرا ذکر، چوتھا رب، یہاں ہی ضمیر نمبر 1 آئے گا، اور پانچواں السجن، چھٹا بضع، ساتواں سنینا. 7 اسماء ہیں. نمبر 1 ہو اور ہی، نمبر 2 الشیطان، نمبر 3 ذکر، نمبر 4 رب، نمبر 5 السجن، اور نمبر 6 بضع، نمبر 7 سنین. ناظرین یہ اسماء ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور افعال کی طرف ہے. ناظرین پہلا فعل ہے انسا، دوسرا لبثا. اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف فا، اور دوسرا ہے فی. تو 7 اسماء، 2 افعال اور 2 حروف، کل ملا کر ناظرین 11 کلمات ہو گئے. سب سے پہلے چلتے ہیں ناظرین. ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے. ہو کی شکل میں ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں. ہی کی شکل میں ہو تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں. اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں تو ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس. اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں شیطان، شیطان شیطان کو ہی کہا جاتا ہے اور شیاطین اس کی جمع ہے. یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں، شیطان بھی اور شیاطین بھی.
اس کے بعد ہے ذکرہ. ذکر کا معنی ذکر کرنا، ذکر کا معنی یاد کرنا، دونوں معنی میں آتا ہے، اور یہ بھی ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کی جمع آتی ہے اذکار. ذکر ایک ذکر، اذکار بہت سے ذکر. تو ناظرین ذکر اور اذکار یہ ہم دونوں کے دونوں اردو میں استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہے رب. رب کا معنی پرورش کرنے والا، اور یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اے میرے رب میری حاجت کو پورا فرما. اس کے بعد سجن. سجن کا معنی ہوتا ہے قید خانہ یا جیل. اس کے بعد بدعہ. بدعہ کا معنی یہاں پر ہے کچھ یا کئی، یعنی بدعہ کا معنی ہے کئی، یعنی بہت سا یا زیادہ یا کئی. ہم کہتے ہیں کئی سال سے، کئی مہینوں سے، تو یہ عام طور پر اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اور اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں اگلے اسم کی جانب. سنین. سنہ کہتے ہیں سال کو، سنہ کہتے ہیں سال کو، اور اس کی جمع آتی ہے سنین. سنین کا معنی ہوتا ہے بہت سے سال. سنینہ بہت سے سال. اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب. انسا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے اس نے بھلایا یا اس نے بھلا دیا. اس نے بھلایا یا اس نے بھلا دیا. اس کے بعد ناظرین اگلا جو فعل ہے لبثہ فعل ماضی معروف اور صیغہ واحد مذکر غائب. اس کا معنی ہے کہ وہ ٹھہرا رہا، وہ ٹھہرا رہا. چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب. پہلا حرف ہے فا. فا کا معنی پسیہ، تو ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. فی ظرف کے لیے آتا ہے، اور یہاں ظرف مکان کے لیے کہ قید خانہ نہ، فی السجن قید خانے میں، تو فی اس کا معنی ہے میں. ناظرین و سامعین 11 کلمات ہیں، اور اس میں کل 3 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 شیطان اور شیاطین، نمبر 2 ذکر اور اذکار، نمبر 3 رب. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں. فا زبر فا، حمزہ نون زبر ان، سین کھڑا زبر سا یا سین الف زبر سا، ہا شین پیش ہوش، شین یا زبر شی، طا کھڑا زبر طا یا طا الف زبر طا، نون پیش نو، فانساہ الشیطان. ذال کاف زیر ذک، را زبر را، ذکرا، را با زبر رب، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، رب بھی. فا زبر فا، لام زبر لا، با زیر بی، سا زبر سا، فلبثا. فا سین زیر فس، سین جیم زیر سج، نون زیر نی، فس سجنی. با ضاد زیر بد، عین زبر ع، بدعا. سین زیر سی، نون یا زیر نی، نون زبر نا، سنینا. یہاں وقف کریں گے تو سنین پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. اب ہم پڑھیں گے ناظرین تدبیر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب. فا پس انسا، بلا دیا، اس نے بلا دیا، ہو اسے. الشیطان شیطان، انسا کا جو فاعل ہے شیطان ہے، تو شیطان نے بلا دیا. ذکرہ ذکر کرنا، ربی رب ہی اس کے. فا پس لبثا وہ ٹھہرا رہا، فی میں، السجنی قید خانے، بدعا کئی، سنینا سال. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ
پس شیطان نے ان کو اپنے رب سے ذکر کرنا بھلا دیا، پس وہ قید خانے میں مزید کئی سال ٹھہرے رہے۔ ناظرین یہاں رب سے مراد مربی ہے، اور کس کو شیطان نے بھلا دیا؟ وہ جو ساقی تھا ناظرین، جو جیل سے رہا ہوا تھا، یہاں پر اس کا ذکر ہے کہ اسے شیطان نے بھلا دیا۔ ذکر ربی، اپنے مربی سے ذکر کرنا، تو رب ہی میں جو ہی ضمیر ہے یہ اسی ساقی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور لبثا، کون ٹھہرا قید خانے میں؟ یوسف علیہ السلام ٹھہرے رہے۔ ناظرین یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ ہے۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب کہ تفسیر میں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ یہاں پر ناظرین جو آیت نمبر 38، آیت نمبر 38 ہے، اس کی تفسیر میں ہم عرض کر رہے تھے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی ناظرین جو ہے وہ ان چیزوں کو بیان فرما رہا ہے کہ جس میں یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی دین کی میں نے اتباع کی ہے۔ ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں، یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ اس شکر جو ہے وہ ادا نہیں کرتے۔ تو ناظرین ہم نے بتایا آپ کو کہ جو نبوت کا دعویٰ آپ نے فرمایا تو اس معجزے کا اظہار فرمایا کہ جو علم غیب کا معاملہ تھا، اور پھر آپ نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ میرا تعلق جو ہے وہ اہل نبوت، اہل بیت نبوت سے ہے، میرا خاندان نبوت والا خاندان ہے۔ اور پھر ناظرین اس سے مقصود یہ تھا کہ آپ اس کا اظہار فرمائیں تاکہ اگلے لوگ آپ کی باتوں پر یقین کریں اور پھر آپ کے دین پر بھی ایمان لے آئیں۔ اس سے ناظرین ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ جب ہم کسی سے کچھ کہتے ہیں، کوئی نصیحت کی بات کہتے ہیں، تو ہماری جو پرسنالٹی ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اس کے لیے قابل اعتماد ہو۔ اگر وہ ہم پر اعتماد ہی نہیں کرے گا تو ہماری بات نہیں سنے گا۔ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، ملاقات ہوتی ہے مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین۔ تو میں بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ جب ہم کسی کو نصیحت کرتے ہیں، خاص طور پر ناظرین جو دینی طبقہ ہے، جب وہ کسی کو نصیحت کرے تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہماری جو شخصیت ہے، ہماری جو پرسنالٹی ہے ناظرین، وہ اس کے سامنے بہت اچھی ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بات کرنے سے پہلے کوئی ایسی بات کر جائیں کہ جو اس سے گراں گزرے یا جو اخلاق سے ہٹی ہوئی بات ہو۔ مثال کے طور پر بعض اوقات کوئی شخص کسی کے پاس جاتا ہے تو بڑا اس کے نام سے متاثر ہوتا ہے، لیکن 5 منٹ اس کی باتیں سنیں تو اس کے دل سے سارا تأثر زائل ہو جاتا ہے اور وہ پھر اس کی ہوئی باتوں پر بھی دھیان نہیں دیتا۔ تو یاد رکھیں کہ جب لوگوں کے لیے ہم قابل اعتماد بنیں گے، لوگ ہم پر اعتماد کریں گے اور ہماری شخصیت میں نکھار ہوگا تو ناظرین پھر لوگ ہماری باتوں پر یقین بھی کریں گے۔ دیکھا آپ نے کہ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے یہ تمام چیزیں بیان فرمائی کہ جو ہے وہ میں خاص طور پر جو دین کا معاملہ بیان فرمایا کہ میرا جو دین ہے وہ میرے آباء و اجداد کا دین ہے، اور جو کہ ابراہیم، اسحاق و یعقوب کا دین تھا وہی میرا دین ہے علیہم السلام، اور میرا تعلق انہی کے خاندان سے ہے۔ میرا تعلق مطلب اہل بیت نبوت سے ہے، تو میرا خاندان کوئی معمولی خاندان نہیں، اور میں سچا آدمی ہوں، جس طرح وہ سچے تھے تو میں بھی سچا ہوں۔ تو اس کے بعد ناظرین روایات کے الفاظ بھی ہیں کہ جو ساقی اور انبائی تھے تو وہ بالکل چوکنے ہو گئے، اور ان کی نظروں میں یوسف علیہ السلام پر اعتماد مزید بڑھ گیا، اور مزید یوسف علیہ السلام کی عزت اور احترام ان کی نظروں میں ان کی وقت ہو گئی۔ تو یہ ہمارے لیے ایک جو ہے وہ نصیحت بھی ہے کہ ہمیں خاص طور پر جب بھی ہم وہ لوگ کہ جو تبلیغ کی فیلڈ سے وابستہ ہیں تو انہیں بھی خاص طور پر چاہیے، وہ لوگ جو اساتذہ ہیں، جو ٹیچرز ہیں، تو ناظرین جب وہ شاگردوں کو پڑھائیں تو آپ کی شخصیت کا تأثر اچھا ہوگا تو شاگرد بھی آپ کی باتوں کو سنیں گے اور آپ کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور تأثر ہی برا ہوگا تو پھر ناظرین جو ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، ہمیں باعمل بنائے۔ پھر اس کے بعد ناظرین اس مقام پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نبی تھے تو آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ میں نے اپنے باپ دادا کی ملت کی اتباع کی، کیونکہ نبی کی تو خود اپنی شریعت ہوتی ہے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ ملت سے یوسف علیہ السلام کی مراد دین ہے، اور آدم سے لے کر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام ہیں، رسول اعظام علیہ السلام ہیں، ان کا دین ایک ہے، کیونکہ دین ان اصول اور عقائد کو کہتے ہیں جو سب انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام میں مشترک ہے۔ مثال کے طور پر توحید باری
تعالیٰ، انبیاء، رسولوں، فرشتوں، تقدیر اور قیامت کو ماننا، ناظرین یہ تمام وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ صدین کہتے ہیں جو تمام انبیاء میں اور رسول اعظام علیہ السلام میں مشترک ہیں۔ اور پھر یہاں پر خاص طور پر ناظرین ایک بات یہ بھی کی، سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک قرار دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرنا جو ہے نہ صرف یہ کہ یوسف علیہ السلام کے لیے جائز نہیں بلکہ یہ تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ یہ کس طرح فرمایا کہ ہمارے لیے جائز نہیں؟ تو اس کا جواب بھی مفسرین نے فرمایا۔ ایک جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دینا ہر چند کے کسی کے لیے بھی جائز نہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کا مقام چونکہ عام لوگوں سے بلند ہوتا ہے اور جن کا رتبہ ہے سوا اس کو سوا مشکل کہ مصداق ان پر گرفت بھی سخت ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے شریک بنانے کا عدم جواز ان کے لیے زیادہ شدید اور موقد ہے، اسی لیے فرمایا کہ ہمارے لیے بالکل یہ روا نہیں۔ دوسرا جواب یہ کہ اس آیت سے یہ مراد نہیں کہ ان کے لیے اللہ کو شریک بنانا جائز نہیں، بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کفر اور شرک کی آلودگی سے پاک رکھا ہے، جیسا کہ سورہ مریم آیت نمبر 35 میں ہے کہ ما کان للہ ان یتخذ من ولد، کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے۔ ناظرین ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بالعموم شرک کی نفی کیوں کی اور یہ کیوں فرمایا کہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی چیز کو شریک کر بنائیں؟ تو یوسف علیہ السلام نے جو برسبیل عموم نفی کی ہے کہ ہم کسی چیز کو بھی اللہ کا شریک نہیں بنائیں گے، اس عموم کی وجہ یہ ہے کہ شرک کی بہت سی اصناف اور اقسام ہیں۔ بعض لوگ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، بعض لوگ آگ کی پرستش کرتے ہیں، بعض ستاروں کو پوجتے ہیں، بعض فرشتوں کو پوجتے ہیں، بعض انبیاء کو پوجتے ہیں، مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کی، تو بعض جانوروں کی، بعض گائے کی پرستش کرتے ہیں، بعض درختوں کی مثلاً پیپل کی درخت کی عبادت کی جاتی ہے، بعض لوگ گزرے ہوئے نیک بندوں کی عبادت کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے ان تمام فرقوں کا رد فرمایا اور دین حق کی طرف رہنمائی فرمائی کہ اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت جو ہے وہ نہیں کی جائے گی، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے ایک بات اور فرمائی، وہ فرمایا کہ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، کہ یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کا فضل ہے لیکن اکثر لوگ یہ جو ہے وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ ناظرین اس پر انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ جی سبق کا ترجمہ سنائیے۔ جی آپ کو بہت بہت جمعہ مبارک ہو۔ جزاک اللہ، آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ آپ کا خطاب بہت اچھا، جزاک اللہ خیر۔ آپ کی پوری ٹیم جو ہے بارک مستحقہ۔ بس سب کے لیے دعا کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ سین کے نیچے زیر ہے سینین، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اماں کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بیٹا، آپ کی دعاؤں سے جی میں کبھی طبیعت ہو جاتی ہے بیٹا۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت نصیب فرمائے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ رب العالمین سب دعا کریں ان کے لیے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان کو سب کو شفا عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ واقعاً جی بیٹا سبق کو ترجمہ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے. فانساه الشیطان ذکر ربه فلبث فی السجن بضع سنین. باقی ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھا. ذکر میں را پر زبر ہے, اس کو پر کر کے پڑھیں گے, اور جس حرف پر زبر زیر پیش ہو نا بیٹا اسے بغیر کھینچے پڑھتے ہیں. ذکر ربہ نہیں, ذکر ربہ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ صبح بخاری. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانساه الشیطان ذکر ربه فلبث فی السجن بضع سنین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صحیح بات سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانساه الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین. تھوڑا سا وہ جو کھینچنے والا معاملہ ہے نا تو اس سے ذرا قابو کریں, اس کو ذرا اس کی کریکشن کر لیں, انشاءاللہ بہترین ہو جائے گا. السلام علیکم. السلام علیکم. میری آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ لگتا ہے ناظرین یہ لائن ڈراپ ہو چکی ہے اور نصیب میں نہیں تھی, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. QSAS@ryqtv.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجیے. جس تاریخ کا جس ڈیٹ کا آپ کو چاہیے آپ اس سے سرچ کریں, اس سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور RYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.